کلمات نکالتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دکھنے میں ظاہر میں تو چھوٹا بول ہوتا ہے، معمولی بول ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چھوٹا سا انسان نے جملہ بولا، زبان سے کچھ کلمات نکالے، کچھ بول بولے، لیکن وہ چھوٹے سے جملے دو انسانوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، دو خاندانوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، دو برادریوں میں آپس میں انتقام کے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے شیرازے کو بکھر دیتے ہیں اور اختلاف کی بنیاد ڈال دیتے ہیں۔ اس زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اللسان جرمہ صغیر ولیکن جرمہ کبیر، زبان کی جو سائز ہے، زبان کی جو سائز ہے یہ بہت معمولی ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے، اس کے جو کارنامے ہیں، اس کے جو کرشمے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں اور بھیانک ہیں۔ چھوٹا سا بول انسان بولتا ہے زبان کے ذریعے سے اور سامنے والے کو زخمی کر کے رکھ دیتا ہے، سامنے والے کے دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سامنے والا چاہے ایک انسان ہو، ایک خاندان ہو، یا برادری ہو، یا ایک پوری قوم ہو، یا ایک مذہب کے ماننے والے ہو، نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اہل عرب کہتے ہیں زبان کا جو گھاؤ ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو ہتھیار ہوتے ہیں، نیزہ، بھالا، بندوق، تلوار، یہ سب جو ہتھیار ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی زخمی کرے تو دواؤں کے ذریعے سے، مرہم کے ذریعے سے یہ زخم، یہ گھاؤ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بھرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن اگر کسی انسان نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو گھائل کر دیا ہے، کسی کو زخمی کر دیا ہے، وہ زخم ایسا ہوتا ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے۔ ہمیں وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ دیا، عقل و شعور دیا۔ اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیے، اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے،
دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کانوں سے نوازا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا مدعا، اپنا مقصود، اپنی بات، اپنے احساسات اور جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ ہم نے اس کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ ہم نے اس کو 2 آنکھوں سے نوازا اور زبان اور ہونٹوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبان میں بولنے کی طاقت نہ رکھتا، صلاحیت نہ رکھتا، تو اپنی بات بتلانے کے لیے ہم کتنے محتاج ہوتے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف توجہ دلائی، زبان کی کیا اہمیت ہے، زبان کے بول کی کتنی اہمیت ہے، اور زبان کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قل لعبادی یقول التی ہی احسن، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اپنی زبان سے ایسے جملے، ایسے کلمات، ایسے بول بولیں جو بہتر ہو، خوبصورت ہو، اچھے اور عمدہ ہو۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان زبان کے بول کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، برادریوں کے درمیان، خانوادوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے، لڑائی جھگڑا پیدا کر دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن تھا اور ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زبان کی نعمت دی ہے اس کا غلط استعمال کروا کے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے، اور نفرت کے جذبات، لڑائی جھگڑے اور انتقام کے جذبات ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب اہل ایمان کی صفات اور خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ سورہ مؤمنون جب شروع ہو رہی ہے، 18واں پارہ بالکل شروع کی آیت ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح پا گئے ایمان والے۔ کیسی فلاح، کیسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا کوئی ڈر نہیں، اندیشہ نہیں۔ کون سے اہل ایمان، کیا خوبیاں ہیں ان کے اندر، کیا صفات ہیں، کیا اچھائیاں ہیں؟ تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلی خوبی جو اہل ایمان کامیاب ہونے والے ان کی یہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جو بیکار باتوں سے، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، برے کاموں سے بھی، بری باتوں سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، اس سے اعراض کرنے والے اور منہ پھیرنے والے۔ کامیاب اہل ایمان ان کو بتایا جو زبان کی بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زبان میں بڑی اہمیت رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کے ایمان کی بنیاد، اس کا انحصار اس کی زبان پر ہے۔ فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا
جب تک کہ یستقیم قلبہ، اس کا دل درست نہ ہو. دل سیدھا نہ ہو تو ایمان بھی سیدھا نہیں ہوگا. اور دل کب سیدھا ہوگا، دل کب درست ہوگا، اور دل کب راہ راست پر، سیدھے راستے پر آئے گا؟ فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. زبان، دل اور دماغ کے اندر جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، جو تصورات ہیں، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کی ترجمان ہوتی ہے. دل کے اندر آپ کے جو کچھ ہے، زبان اس کو ظاہر کرتی ہے، زبان اس کی ترجمان ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، روزانہ صبح میں جلدی میں، فإن الأعضاء تكفر كلها تكفر اللسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. جسم کے جو اعضاء ہیں، انسان کی باڈی کے جو پارٹس ہیں، یہ سارے کے سارے زبان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، زبان کی منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا. زبان سے کہتے ہیں جسم کے سارے اعضاء ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم سارے تجھ سے ہی، تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا رابطہ اور کنیکشن تجھ سے. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. زبان سے کہتے ہیں اگر تو درست رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، درست رہیں گے، صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. بلکہ بعض لوگوں نے بڑی عجیب بات لکھی کہ زبان تو چھوٹا سا جملہ بول کر 32 محافظوں، باڈی گارڈز کے اندر چلی جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، دانتوں کے اندر تھوڑا سا جملہ بول کر، اور نقصان کبھی آنکھ کو ہو رہا ہے، کبھی کان کو ہو رہا ہے، کبھی کھوپڑی کو ہو رہا ہے، کبھی ہاتھ کو ہو رہا ہے، کبھی پیر کو ہو رہا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. زبان سے روزانہ منت سماجت کرتے ہیں، بھائی تو ٹھیک رہنا اللہ کے واسطے، غلط مت استعمال ہونا. تو ٹھیک رہی تو ہم صحیح سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہمیں بھی نقصان ہو جائے گا. اس لیے قرآن اور حدیث میں زبان کے استعمال، صحیح استعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، نقصانات بھی بتائے گئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اخیر کی جو چند آیتیں ہیں ان میں زبان کے فائدوں کے بارے میں بتایا ہے. وہ آیتیں وہ ہیں جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، زبان کو صحیح استعمال کرو. قولوا قولا سدیدا، زبان کو صحیح استعمال کرو. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا، اعمال کی اصلاح کر دے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. جو آدمی دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، ایک اس چیز کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور ایک اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، تو میں محمد الرسول اللہ ایسے آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. زبان کی حفاظت، اس کا فائدہ یہ جنت کی گارنٹی مل رہی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ من نجات، نجات کا کون سا راستہ ہے، نجات کا کون سا طریقہ ہے، کون سا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 کاموں کو لازم پکڑ لو.
3 باتیں اختیار کر لو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ دوسرا فرمایا ولیسعک بیتک، زیادہ تمہارا وقت تمہارے گھر کے اندر گزرے، تمہیں اپنا گھر اپنے وسعت میں اپنی گنجائش میں لے لے، گھر کے اندر زیادہ وقت استعمال کرو، باہر مت استعمال کرو۔ اور تیسری چیز فرمائی اپنے گناہوں پر رو، شرمندگی ظاہر کرو، ندامت ظاہر کرو، توبہ کرو، نجات کا یہ راستہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کا صحیح استعمال، زبان کی حفاظت و صیانت، یہ اس پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو چند نصیحتیں فرمائی، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، یہ جو میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہے ان سب کی بنیاد میں تمہیں بتاؤں، جس پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، ایسی چیز کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ بلا یا نبی اللہ، رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فأخذ بلسانہ، صحابی فرماتے ہیں حضور نے اپنی زبان کو پکڑا اور پھر فرمایا کف علیک ھذا، یوں زبان کو پکڑ کے کہا کہ اس کو قابو میں کر کے رہنا، اس کو پکڑے رہنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ تو صحابی نے کہا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، ہم جو کچھ زبان سے بولتے ہیں، کلمات نکالتے ہیں، کیا ہمارا مواخذہ اس پر کیا جائے گا؟ ہماری پکڑ کی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ کیسی باتیں کر رہے ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، ایک انداز تھا، کلام تھا، محاورہ تھا، کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، یہ سوال پوچھ رہے ہو کہ زبان کے بول پر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالنے والی زبان ہے، زبان ہے، زبان کے کلمات ہیں، زبان کے بول ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں، گھر والی ہیں، ترمذی میں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ حدیث مروی ہے کل کلام ابن آدم علیہ لالہ، آدم کا بیٹا جو کچھ گفتگو کرتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، زبان سے کلمات نکالتا ہے، بول نکالتا ہے، ان کا نقصان آدم کے بیٹے کو ہوگا۔ زیادہ تر ایسے کلمات ہی بولتا ہے جس کا نقصان ہوگا، الا امر بمعروف، ہاں زبان سے کسی بھلائی کا حکم دے دے، او نہی عن المنکر، یا برائی سے روک دے، یا فرمایا او ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے، تسبیح بیان کرے، تو الگ بات ہے، اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ زیادہ تر زبان کا استعمال بندے کے خلاف جاتا ہے اور اس کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ما اخوف ما اتخوف علی، ما اخوف ما تخاف علی، یا رسول اللہ میرے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف، ڈر اور اندیشہ والی چیز آپ کیا سمجھتے ہیں، جس سے مجھے سب سے زیادہ نقصان ہوگا، وہ کون سی چیز ہے آپ مجھے بتا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ صحابی کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسی وقال ھذا، اپنی زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور کہا تمہیں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، وہ اس کا ہونا چاہیے، یعنی زبان کا ہونا چاہیے، اس سے تمہیں سب سے زیادہ نقصان ہو۔ اسی لیے ہمارے اسلاف، بزرگان دین، صحابہ و تابعین کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت و کردار اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ زبان کے سلسلے میں وہ بڑے محتاط رہتے تھے، بڑے پھونک پھونک کر بولتے تھے، سوچ سوچ کر بولتے تھے، یا تو اپنی زبان کو بند رکھتے تھے، اگر بولتے تھے تو ضرورت کی چیز بولتے تھے، اور بڑے محتاط رہتے تھے، چوکنا رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟
انبیاء کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑھ کر فضیلت والی شخصیت، مرتبے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کبھی کبھی وہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کر، ان ھذا الذی اوردنی الموارد، یا فرمایا کرتے شر الموارد، یہ زبان جو ہے، زبان یہ ایسی چیز ہے جس نے بہت سی ہلاکت کی جگہوں پر مجھے پہنچا دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما علی ظہر الارض شیء احوج الی طول سجن من لسان، اس دھرتی پر، روئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سب سے زیادہ قید میں رکھا جائے، باندھ کے رکھا جائے، روک کے رکھا جائے زبان سے بڑھ کر۔ سب سے زیادہ جس کو قید میں باندھ کے رکھا جائے وہ زبان ہے، اس لیے انسان کو اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے اور زیادہ اس کا بول میں، کلمات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان زیادہ بولتا ہے تو غلطیاں ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قید کیے جانے کے، بند کیے جانے کے حقدار اگر ہے وہ زبان ہے۔ انسان اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، بولتا ہے، کچھ کلمات نکالتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دکھنے میں، ظاہر میں تو چھوٹا بول ہوتا ہے، معمولی بول ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چھوٹا سا انسان نے جملہ بولا، زبان سے کچھ کلمات نکالے، کچھ بولے، لیکن وہ چھوٹے سے جملے دو انسانوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، دو خاندانوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، دو برادریوں میں آپس میں انتقام کے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے شیرازے کو بکھر دیتے ہیں اور اختلاف کی بنیاد ڈال دیتے ہیں۔ اس زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل عرب کہا کرتے تھے، کم کست فلتات اللسان الحداد من ورائها ملابس الحداد، زبان کے غلط استعمال نے، تیز زبان کی لغزش نے، غلطی نے، تیز زبانوں کی لغزش نے، غلطی نے نہ جانے کتنے سارے لوگوں کو سوگ کے غم کے کپڑے پہنا دیے۔ زبان کی وجہ سے آپس میں جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں، زبان کے چند بولوں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہو گئی ہے، آپس میں انتقام کے جذبات آ گئے ہیں، اور پھر آپس میں لڑائیاں ہوئی ہے، ان لڑائیوں کے نتیجے میں قتل ہوا ہے، خون ریزی ہوئی ہے، اور پھر سوگ کے کپڑے پہننے پڑے ہیں، غم کے کپڑے پہننے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زبان کے صحیح استعمال کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی۔ زبان انسان کے لیے اگر اس کا صحیح استعمال کرے تو ایک بہترین چیز ہے، اللہ کی بہترین نعمت ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کرے تو پھر اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے، ایک زبان محاورہ مشہور ہے کہ اللسان جرمہ صغیر ولیکن جرمہ کبیر، زبان کی جو سائز ہے، زبان کی جو سائز ہے یہ بہت معمولی ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے، اس کے جو کارنامے ہیں، اس کے جو کرشمے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں اور بھیانک ہیں۔ چھوٹا سا بول انسان بولتا ہے، زبان کے ذریعے سے اور سامنے والے کو زخمی کر کے رکھ دیتا ہے، سامنے والے کے دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سامنے والا چاہے ایک انسان ہو، ایک خاندان ہو، یا برادری ہو، یا ایک پوری قوم ہو، یا ایک مذہب کے ماننے والے ہو، نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اہل عرب کہتے ہیں زبان کا جو گھاؤ ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو ہتھیار ہوتے ہیں، نیزہ، بھالا، بندوق، تلوار، یہ سب جو ہتھیار ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی زخمی کرے تو دواؤں کے ذریعے سے، مرہم کے ذریعے سے یہ زخم، یہ گھاؤ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بھرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن اگر کسی انسان نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو گھائل کر دیا ہے، کسی کو زخمی کر دیا ہے، وہ زخم ایسا ہوتا ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے، ہمیشہ ہرا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے نقصانات ہوتے۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ لسانک حسانک، لسانک حسانک، آپ کی یہ جو زبان ہے یہ آپ کی سواری ہے، آپ کا گھوڑا ہے. ان سنتہو سانکا، اس سواری کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ اس گھوڑے پر سوار ہیں، اس کی حفاظت کریں گے تو یہ آپ کی حفاظت کرے گا. وَإِنْ أَطْلَقْتَهُ أَهَانَكَ، اور اگر اس نے آپ کو بے لگام اس کو آپ نے بے لگام چھوڑ دیا، جو چاہے وہ بول رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کو ذلیل کرے گا، رسوا کر دے گا اور ہلاکت کی گہری کھائیوں میں ڈال دے گا. یہ سواری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے من کثر کلامہ کثر سقطہ. لوگوں زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کا صحیح استعمال کرو، سوچ سوچ کے بولو. اسی لیے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو. پہلے جو بول رہے ہیں، جو بول نکال رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کے اثرات کیا پڑیں گے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس پر 1000 مرتبہ سوچ لو، تول لو، پھر بولو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے من کثر کلامہ کثر سقطہ، جو زبان کا زیادہ استعمال کرے گا، زیادہ بولے گا، اس کی لغزشیں، اس کی غلطیاں، اس کی ٹھوکر کھانے کے امکانات زیادہ ہیں. ومن کثر سقطہ قل حیاؤہ، اور جو زبان کے ذریعے سے زیادہ ٹھوکریں کھائے گا، غلط استعمال کرے گا، تو پھر اس کی حیا، شرم یہ کم ہو جائے گی. ومن قل حیاؤہ قل ورعہ، اور جس کے حیا میں کمی آ جائے گی تو پھر اس کے تقوی، پرہیزگاری میں کمی آ جائے گی. ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس کے تقوی میں، پرہیزگاری میں کمی آ گئی، اس کا دل مردہ ہو جائے گا. جب دل مردہ ہو جائے گا پھر کیا بول رہا ہے، اس کے بول کے کیا نقصان ہوتا رہے ہیں، اس کو کچھ احساس نہیں ہوگا. اطول الناس شفاء واعظمہ بلاء من ابتلی بلسان منطلق. ہمارے اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے بعض نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدبختی میں رہنے والا، نقصان میں رہنے والا اور سب سے زیادہ آزمائش میں رہنے والا وہ شخص ہے جو آزاد زبان میں مبتلا کر دیا گیا، یعنی اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور جو کچھ چاہ رہا ہے بول رہا ہے. سب سے زیادہ آزمائشوں میں بھی ایسا انسان پڑے گا. اسی لیے قرآن نے اور حدیث نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کی قدر کرو. ہر نعمت بڑی قیمتی ہے اور ہر نعمت کی قدر کرو، شکر ادا کرو. اور نعمتوں کا شکر اور نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. یہ نعمتوں کی قدر ہے. اب زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، گونگا نہیں بنایا ہے. سوچیں اگر گونگا بنا دیتے، آپ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے مطلب کو کیسے دوسروں تک منتقل کرتے، کیسے ان کو بتلاتے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو، اس سے صحیح بول بولیں، اس سے صحیح کلمات نکالیں. کوئی ایسا بول نہ بولیں جس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جائیں، کوئی ایسا بول نہ بولیں جس کی وجہ سے انتقام کے جذبات پیدا ہو جائیں، کوئی ایسا بول نہ بولیں جس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں اختلافات کی خلیج بڑھتی چلی جائے. کچھ ایسے جملے نہ بولیں جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو جائیں. ایسے الفاظ اور کلمات نہ بولیں اور اس کا ایسا غلط استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپس میں اتحاد و اتفاق کے بجائے انتشار پھیل جائے. اس نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عطا کی ہوئی اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو. زبان کا صحیح استعمال کرو گے، صحیح اچھے جملے بولو گے تو پھر آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اختلافات ختم ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب آؤ گے. یہاں تک کہ اگر آپ نے اچھے جملے بولے، اچھے کلمات بولے تو وہ انسان فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، اختلافات ہیں، لیکن اس تک آپ کے اچھے جملے پہنچیں گے نا تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا وہ جگری دوست ہے. دشمنیاں
اچھے بول کی وجہ سے، زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے محبتوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور اختلاف جو ہے وہ اتفاق میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔